مظہر عباس صاحب، کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ کتنا آپ کے خیال میں اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو جس کا شاید اس میں ذکر نہیں ہوا، وہ ٹریول بین والی جو خبر ہے، ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ باقی ممالک بھی اس چیز کو فالو نہ کریں، ویسٹرن کنٹریز، اس لیے کہ یہ روٹ کاز بنا ہے آپ کے جتنے بھی انٹرنیشنل بہت سے واقعات ہوئے ہیں ٹیررزم کے، اس میں کہیں سے کہیں لنک جا کے پاکستان کا بن جاتا ہے، یا وہ پاکستانی اوریجن ہوتا ہے، یا کسی بھی حوالے سے ٹریول اس نے کیا ہوتا ہے پاکستانی شناختی کارڈ پہ، پاسپورٹ پہ۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسکلی اور شروع میں ہوا تھا کہ آپ کے پاسپورٹ جس طرح فیک بنتے ہیں، آپ کے یہاں نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جس طرح فیک بنتے ہیں، اور وہ افغانز جو ہے اکثر استعمال کرتے ہیں ان کی، اور پھر واقعات میں ایسا ہوا، اب رمزی یوسف، ایمل کانسی اور بہت سے آپ اٹھا لیں کیسز جن کو یہیں سے پکڑا گیا تھا۔ اب جب سب سے زیادہ وکٹم، سب سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس آپ کے یہیں ہو رہے ہیں، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس جو ہو رہے ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہی پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اب وہ افغانستان سے آتے ہیں، افغانستان میں طالبان اور داعش کا اپنا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے، اور پھر داعش، آپ سوچیں کہ کیوں جمعیت علماء اسلام مسلسل ٹارگٹ بنتی ہے، کیوں مولانا فضل الرحمان پہ اتنے اٹیکس ہوئے ہیں، کیوں آج پاکستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی انکلوڈنگ فارمر فاٹا، اور بلوچستان میں بھی، جہاں آپ مغرب کے بعد ٹریول نہیں کر سکتے، وہاں آپ باہر نہیں نکل سکتے، ایسے علاقے ہیں۔ تو آپ نے جب 2014 میں ایک کنسنسس کی کوشش کی تھی بیفور APS، وہ جب نواز شریف عمران خان صاحب کے گھر گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو بھیجا گیا تھا، یہ کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ آپ اگر یہ اس جنگ کی مخالفت نہیں کر سکتے تو آپ اس کی حمایت بھی نہ کریں، وہ مطلب حمایت نہیں وہ کر سکتے۔ تو انہوں نے پھر عمران خان نے اپنے بیان روک لیا تھا، اس وقت ان کا دھرنا چل رہا تھا، اور پھر APS ہوا تو عمران خان بھی ظاہر ہے انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ ہمیں اس کے خلاف مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمارا جو کنفیوژن رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا چند ایک کو چھوڑ کے کہ کون اٹیک کرنے والا ہے، اسپیشلی کون سے لوگ ہیں جو اٹیک کرتے ہیں، کون سے لوگ نہیں ہیں اٹیک کرتے ہیں۔ ہم رینڈملی پکڑ لیتے ہیں، اس میں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو کہ باضابطہ مذاکرات ہوئے تھے وتھ طالبان، جس میں باقاعدہ پوری یہاں کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی شامل تھے، دیگر لوگ بھی شامل تھے، اور طالبان نے بھی اپنی ایک کمیٹی بنائی تھی، لیکن وہ مذاکرات ناکام ہوئے، جس کے بعد آپریشن ہوا، شمالی وزیرستان خالی کروایا گیا۔ تو جو اس طرح کے علاقے خالی کیے، جو کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہ پاکستان کے علاقے لگتے ہی نہیں تھے، پاکستان سے چھین لیے گئے تھے، ان کو آپ نے وہ کیا۔ تو اس کے بعد وہاں جب طالبان کی حکومت آئی تو ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے ان کا جو گول تھا وہ گلوبل تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو صورتحال بنی ہے، جو پاکستانی طالبان اور افغان طالبان، یہ نیچرل الائی ہیں، یہ ہمیشہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ یہ نیچرل الائی ہیں۔ ظاہر ہے پاکستانی طالبان فالو کرتے ہیں افغان طالبان کو، ہم پاکستانی طالبان کے بارے میں رپورٹ کا میں آپ کو ایک حیران کن اور دلچسپ نمبر بتاؤں، افغانستان میں 3 درجے بہتری آئی ہے، تنزلی ہوئی ہے ٹیررزم سے متعلق، اسی لیے پاکستان برا ہوا ہے، افغانستان بہتر۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہاں جو داعش سے کانفلکٹ تھا افغانستان میں طالبان کا، وہ کم ہوا ہے، داعش کی اب پریزنس پاکستان میں زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ علینا یہ ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف بہت بولتے ہیں، ہم انتہا پسندی کے معاملے میں بہت مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، بہت کنفیوژن، انتہا پسندی جنم دیتی ہے ٹیررزم کو۔ بالکل ٹھیک سر، ہم اس کے بارے میں کوئی بھی ہماری پالیسی نہیں ہے کہ انتہا پسندی کو کیسے ختم کیا جائے۔ سر، اور جس طرح سے ابھی بھٹی صاحب اور شہزاد کی جو رائے ہے اس میں تھوڑی سی مختلف، یا ایون شہزاد نے تو اسمبلی کے فلور پہ کیا بیان تھے ان کو بھی کوٹ کیا، تو ذرا بھٹی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں، اس کا کافی دیر سے وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ شہزاد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عمران خان دور میں، PDM دور میں مجھے نہیں پتا کتنے لوگ آئے ہیں کتنے نہیں آئے، لیکن عمران خان دور میں حکومت سے ضرور کہنا چاہوں گا، درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ ڈیٹا شیئر کریں،
ये सारा झूठ है, प्रोपेगेंडा मुझे लगता है, और मैं भी इसमें शामिल था। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हम भी कहते थे कि आगे कोई नहीं आए थे उस वक्त तक, मुआहदे पे दस्तखत ही नहीं हो पाए थे। बाद में ये हुकूमत, इस हुकूमत के दौर में कितने आए मुझे नहीं पता। इमरान खान दौर में मैं वो ज़रूर डेटा चाहूँगा कि जिसके बाद ये कहते हैं। चलिए काम करते हैं, इस फोरम से हुकूमत से अपील करते हैं। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस पर इख्तलाफ नहीं, मैं कह रहा हूँ पॉलिसी जब बनी थी, जब इमरान खान का दौर था, बाय द टाइम वो एग्जीक्यूट हो रही थी तब पीडीएम आ चुकी थी। मैंने एग्जैक्टली यही बात की। अगर आपको वैसे भी आपको याद होगा कि जब नेगोशिएशंस की बात हो रही थी टीटीपी के साथ, तो उस वक्त सवाल हुए और ये बताया नहीं गया, बल्कि एक्चुअली शायद गालिबन सदर आरिफ अलवी के इंटरव्यू से बात पता चली कि ये भी कोई चीजें हो रही हैं, और इसीलिए उस वक्त सियासतदानों ने और सियासी जमातों ने भी कहा, और हमने भी ये बात की कि ये बात तो एक्चुअली पब्लिक के सामने लानी चाहिए कि ऐसी कोई पॉलिसी अगर बैकडोर यानी कि काबीना में गया, 80 रुकनी कमेटी बनी, बिलावल भुट्टो समेत सारे उसमें मौजूद थे, तकरीरें हुई। या शहजाद वो बात ही नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हैं कि पॉलिसी बनी लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद हुआ नहीं हुआ, सेटल्ड होने का है ही नहीं। देखिए अल-कायदा का हर वांटेड आदमी पाकिस्तान से पकड़ा गया, इंक्लूडिंग उसामा बिन लादन जो मारा गया, खालिद शेख मोहम्मद, रमजी बिन अल-शीबा, हर आदमी जो है यहाँ से यहाँ, तो उनको सेटल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ 2002 के बाद से यहाँ हैं, उनके स्लीपर सेल्स हैं यहाँ। हमारा मसला ये है कि हम उनको उस तरीके से नहीं डिग आउट कर सके, हमारी इसीलिए हमारे लोग शहीद हुए हैं, इसीलिए हमारी फोर्सेस के लोग। लेकिन सर जब फॉल ऑफ काबुल के बाद वापस आए तो जी महमल, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब फॉल ऑफ काबुल के बाद जब हमने देखा कि ये निगोशिएशंस की बात हमें इंटरव्यूज और इस तरह से पता चली, तो सबने कहा कि आप पब्लिकली बताएं तो सही कि क्यों हम इनसे निगोशिएट करें टीटीपी के साथ, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम इनके साथ निगोशिएट करें, हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम क्या प्रेशर है। बाद में तो पता चल गया कि अफगान तालिबान ही का प्रेशर था, और फिर ये जो चीजें हुई कि उनकी डिमांड भी मानी गई, जिसका नुकसान हुआ। उनके कौन लोग रिलीज हुए, अभी शहजाद ने आपको बताया है। ये कब क्या वो बात है कि पॉलिसी उस वक्त एक चीज तय होगी थी, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो बाजवा और फैज की थी पॉलिसी थी, और उसमें उस वक्त की हुकूमत का भी था और अगली हुकूमत का भी। तो यही मैं इसीलिए बात कर रही हूँ कि कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए लीना। ये जो गुड बैड तालिबान कुछ नहीं होते, निगोशिएशन आपने किसके लिए की, क्या पब्लिक को बताया, क्यों नहीं क्या? मैमल आई थिंक इस डिबेट को और हमारे भी जो सवालात हैं उस चीज को इस चीज पे कंक्लूड करते हैं कि जो हमारे सामने इतने ख़तरनाक खौफनाक अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, मुमकिना सफरी पाबंदियों की पाकिस्तान के ऊपर इससे मुतल्लिक बात हो रही है, और सियासी अरीना में बड़े बड़े दावे भी इससे मुतल्लिक चल रहे हैं। इस वक्त हाई टाइम है हुकूमत आए और इसके ऊपर क्लैरिटी से, ट्रांसपेरेंसी से हमें बताए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या रही है, क्या इक़दामात हुए और आगे वो क्या करना चाहती है। बहरहाल हमारे तज्ज़ियाकारों ने भी कुछ तजावीज़ दी हैं, होप के हमारे जो अरबाब इख्तियार है उनको भी कंसिडर करेंगे।